ہماری روزمرہ کی زندگی میں عبادات کو لے کر بہت سے سوال ہمارے سامنے آتے ہیں، تو آج ہم نماز سے جڑے ایسے ہی 2 اہم سوالوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جن کے بارے میں اکثر سوچا جاتا ہے۔ اچھا، تو وہ سوال ہیں کون سے؟ پہلا تو یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز کی آخر اہمیت کیا ہے، اور دوسرا کیا جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ سننا لازمی ہے؟ چلیں ان دونوں سوالوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں اور ان کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جماعت کی نماز کی۔ اس معاملے میں ایک طرف دین کی ایک آئیڈیل صورتحال ہے اور دوسری طرف ہماری عملی زندگی کی حقیقتیں ہیں، ہماری مشکلات ہیں۔ تو دیکھیں، دین میں جو سب سے پہلی ترغیب ہے وہ تو یہی ہے کہ نماز مسجد میں جا کر ادا کی جائے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ عملی طور پر یہ ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ کبھی مسجد بہت دور ہوتی ہے یا کوئی اور مجبوری آڑے آ جاتی ہے۔ اب یہاں ایک دلچسپ سوال یہ بنتا ہے کہ مسجد پر اتنا زور آخر کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ ہے مسجد کا اپنا ایک خاص ماحول، اس کی اپنی ایک روحانیت۔ یہ ایک ایسی فضا ہوتی ہے جو انسان کے دل و دماغ پر بہت گہرا اثر چھوڑتی ہے، اور یہ صرف ایک روحانی تجربہ ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے، مسجد جانے کے کئی اور فائدے بھی ہیں۔ وہاں اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ایک اچھی صحبت ملتی ہے جو طبیعت پر بھی بہت اچھا اثر ڈالتی ہے۔ کوئی نصیحت کی بات کان میں پڑ جاتی ہے اور کچھ وقت اللہ کے گھر میں گزارنے کا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ان تمام فوائد کے باوجود مسجد نہیں جا پاتا تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں دین کی خوبصورتی سامنے آتی ہے کہ وہ ہماری عملی زندگی کی حقیقتوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اور یہاں سب سے اہم نقطہ یہ سمجھنے والا ہے کہ گھر پر نماز پڑھنے سے بھی فرض پوری طرح ادا ہو جاتا ہے، خود نماز کی ادائیگی میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دین نے اس معاملے میں کتنی آسانی رکھی ہے۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہوا، وہ اس سلائیڈ میں ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنا فضیلت کا معاملہ ہے، یعنی ایک بہتر اور زیادہ ثواب کا کام ہے، لیکن گھر پر نماز پڑھنے سے فرض ادا ہو جاتا ہے، یعنی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ چلیں اب آتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف، جمعے کا خطبہ۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کے تاریخی پس منظر کو دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں، اصل میں جمعے کا خطبہ ایک ریاستی معاملہ تھا، یعنی یہ کوئی عام سی مذہبی تقریر نہیں تھی، بلکہ اس کا تعلق براہ راست حکومت اور ریاست سے ہوتا تھا۔ تاریخی طور پر ہوتا یہ تھا کہ حکمران یا اس کا کوئی نمائندہ آ کر خطبہ دیتا تھا اور تب لوگوں کے لیے اسے سننا لازمی ہوتا تھا، یعنی اس کی فرضیت کا تعلق خطبہ دینے والے کی سرکاری حیثیت سے جڑا ہوا تھا۔ لیکن آج خاص طور پر غیر مسلم ممالک میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، وہاں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ وہاں اس خطبے کی وہ سرکاری یا ریاستی حیثیت باقی ہی نہیں رہی ہے۔ ماخذ کے مطابق جب اس کی اصل شکل کو ضروری نہیں سمجھا گیا تو اس کا ایک غیر ارادی نتیجہ یہ بھی نکلا کہ فرقہ واریت پر مبنی تقسیم وہاں بھی قائم ہو گئی۔ شاید ایک بہتر طریقہ یہ ہوتا کہ نماز کے لیے ایک سادہ اور مشترکہ جگہ ہوتی۔ تو ان دونوں مسئلوں، یعنی جماعت کی نماز اور جمعے کا خطبہ کے جوابات سے ہمیں ایک بہت ہی بنیادی اصول سمجھ میں آتا ہے، اور وہ اصول ہے فضیلت اور فرض کے درمیان فرق کو سمجھنا۔ یہ سلائیڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ فرض وہ ہے جو ہر حال میں کرنا ہے، جیسے خود نماز ادا کرنا، اور فضیلت وہ ہے جو بہتر ہے، جس کا ثواب زیادہ ہے، جیسے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا۔ دین کے بہت سے معاملات کو سمجھنے کے لیے یہ فرق جاننا کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اور آخر میں یہ ساری بات چیت ہمیں ایک بہت بڑے سوال کی طرف لے کر جاتی ہے کہ علم کا مقصد آخر ہے کیا؟ کیا اس کا مقصد چیزوں کو واضح کر کے زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا ہے، یا پھر مزید پابندیاں اور مشکلات کھڑی کرنا؟